بندہ اگر باہر نکل آئے نا، تیسرا حصہ بھی اگر باہر نکل آئے، میں قسم سے اٹھاتا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی دبڑ دوز کر دیں گے، ان کو ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہائی ورلڈ کی بات یہ ہے کہ یہ ترکی نے ایسا کیا یا فلانے نے ایسا کیا۔ دیکھیں میرے بھائی، ترکی کی فوج غیرت مند فوج ہے، ٹھیک ہے؟ نیپال کی فوج غیرت مند فوج ہے، وہ بے غیرت نہیں ہے ان کی طرح۔ وہ لوگ ترکی کی، آج مجھے کوئی ایک چیز بندہ بتائے یا ایک کوئی مجھے کیس بتائے کہ ترکی کی فوج نے یا کسی بھی ترکی کی فیملی کو ایسے کیا، یا کسی کی ماں بہن کے کپڑے اتارے ہیں، یا کسی کو انہوں نے ننگا کیا، کسی کی ویڈیو بنائی ہے۔ کوئی مجھے ایک مثال دے دینا ترکی کی، ٹھیک ہے؟ یہ ترکی کی فوج نے، چلو اس میں غداری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی عوام باہر آئی یا ان غداروں کو پکڑ کے ان لوگوں نے لٹکایا، ٹھیک ہے، عوام باہر نکلی ہے۔ تو ہماری فوج اور ترکی کی فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری فوج ہے بغیرت فوج، ہمارے ادارے ہیں بغیرت ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو نہ خود غیرت ہے تو نہ ہی اگلے کی غیرت کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ ہم باہر، کوئی بھی بندہ باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جلسوں میں ایک 10 کا یا 20 کا گروپ ہو کے ہم لوگ نکل رہے ہیں، یہ تو ہمیں ماریں گے ایسے، یہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو تو پتہ ہے فلانے کے گھر کا ایڈریس کا، ہمارے ڈریسوں کا، گھروں کا، سب کو پتہ ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا بھائی یا بہن کو باہر نکلتی ہے روڈوں پہ، تو یہ چھوڑیں گے؟ ان کو نہیں چھوڑیں گے جتنی دیر تک ہم پورے متحد نہ ہوئے۔ یہ جو پٹھان، بلوچی، یہ جو ہمارے سندھی بھائی ہیں، یہ جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں، یہ ایک ساتھ مل کے، ایک جتھا بن کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، یہ سارے ایک ہی دفعہ باہر نکلیں۔ اور میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں، ان کی گورنمنٹ کی ایسی کی تیسی 1 گھنٹہ بھی نہیں، 1 دن بھی نہیں گزار سکیں گے۔ اور یہ جو آرمی والے لگے ہوئے ہیں ہمارے ایسی کی تیسی کرنے، عزتوں پہ وار کرنے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ڈیوٹی کدھر ہے۔ آپ کی ڈیوٹی جو ہے، آپ وہاں پہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کے جا کے انڈر ایسٹیمیٹ کرو، یا لوگوں کے جا کے جناب جس کو دل کرا فون کر کے، ڈپٹی کو فون کر کے، جناب وہ آئی جی کو فون کر کے بندے پکڑوا دی۔ میرے بھائی بی ایف ٹی بھائی، اب دیکھیں بندہ یہ پکڑتے ہیں، کون بندہ پکڑ رہا ہے؟ بندہ پکڑ رہا ہے تھانے کا، اپنے علاقے کا ایس ایچ او بندہ پکڑ رہا ہے۔ ایس ایچ او کو کہاں سے ہدایت آ رہی ہے؟ پیچھے آئی جی سے، ٹھیک ہے، آئی جی سے فون آ رہا ہے، آئی جی جناب سیدھا فون کر رہا ہے وہاں پہ ڈی پی او کو، ٹھیک ہے، جو ضلع کا ہے ڈی پی او، تو اس کو وہ ڈی پی او آگے سے ایس ایچ او کو فون کر رہا ہے، ایس ایچ او جا کے ان بندے پکڑ رہے ہیں سارے، ایس ایچ او ریٹیں کروا رہا ہے۔ ایس ایچ او کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس آرڈر کہاں سے آئے؟ جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے۔ کون کر رہا ہے یہ آرڈر؟ پیچھے سے کون یہ آرڈر کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی بھی بندہ جاتا ہے، آپ دیکھیں، آپ کو سب کو پتہ چل گیا کہ الیکشن میں جو جتنے ہمارے کاغذات ہاتھوں سے چھین رہے ہیں یار، کتوں کی طرح یہ بھیڑیے ہیں، یہ کیسے یہ اداروں میں بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جب تک یہ سارے نہیں نکلیں گے تو اس سے مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا۔ اب ٹو یو جی۔ جی زبردست۔ فیصل بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، اوسی بھائی ویلکم، پھر اوسی بھائی کے پاس آتے ہیں۔ جی فیصل بھائی، آپ کا پوائنٹ آف ویو۔ جی بالکل صحیح، میں ایگری کرتا ہوں عمر بھائی کی بات، ہائی وولٹیج کی بات بالکل ایگری کرتا ہوں، ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ عوام کسی موقع کی تلاش میں، کہ ان کو کوئی موقع ملے، کوئی ان کو لیڈ کرنے والا بندہ ملے جو ان کو لیڈ کر سکے، کیونکہ ایک بندہ یا ہم گروپوں کی شکل میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو کوئی بندہ لیڈ کرنے والا ہوگا تب تک وہ سارا معاملات جو ہے نا وہ سیٹ ہوں گے، کیونکہ جب دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے تو وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پہ خود وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو وہ دھرنا کامیاب ہوا ہے۔ سیم اسی طرح کوئی بندہ ان کو لیڈ کرے گا، پراپر لے کر چلے گا، تو یہ سارا کچھ کام ایک بندے کو نکلنے کی دیر ہے۔ آپ دیکھنا پیچھے قطاریں لگ جائے گی عوام کی، ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہماری قوم ایک بے حس قوم بن چکی ہے۔ وہ جس طرح سرکس کا شیر ہوتا ہے نا، اس کو وہ ڈنڈا مارتے ہیں تو وہ اٹھ کے ناچتا ہے، ناچ کے دکھا کے پھر پنجرے بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہماری قوم ہو چکی ہے وہ، تو ان کو جب تک وہ ڈنڈا نہیں ماریں گے تب تک یہ نہیں اٹھے گی۔ تو جب تک کوئی لیڈر لیڈ کرنے والا ان کو لے کے ساتھ نہیں چلے گا کہ آ جاؤ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، تب تک یہ نہیں کریں گے۔
अच्छा ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। ओसी भाई वेलकम। ओसी भाई आप बताएं, आपके पास अगर कोई न्यूज़ है। यहाँ पर जफर भाई ने एक न्यूज़ ब्रेक की थी, तो पहले अगर आपके पास कोई न्यूज़ है आप बताएं, अदरवाइज हम जफर भाई की न्यूज़ आपसे शेयर करते हैं। जी ओसी भाई। जी सारे बहनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम जनाब। बीएफटी भाई आप करें, जो जफ़र भाई की है न्यूज़ उसी को ब्रेक करें। न्यूज़ तो ज़ाहिर है रोज़ बहुत ही होती हैं, तो आप ब्रेक करें, देखते अच्छा हैं। अच्छा, न्यूज़ क्या है कि आपके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अच्छा नीचे वो भी आ गए हैं हमारे। अच्छा एक मुझे सीट चाहिए, कोई एक भाई एक सीट देगा? अ, जी जी मैं भाई दे जी रहा हूँ। मैं मेरे को अभी वो सुनो। मैं चलिए जा रहा खाली हूँ, आप बैठे आ बैठे जाओ। नजर भाई, आप बैठे, सीट खाली हो गई है। नहीं नहीं, नजर खाली भाई नहीं। आप बैठे और बैठे, मेरी वो नजर भाई बैठे, सीट खाली हो गई है। ठीक है ना? अबू हमदान भाई। अच्छा अबू हमदान भाई आप भी सुन लें जब मैं आपको ऊपर उठा रहा हूँ। अच्छा जफर भाई ने बोला है कि जो इलेक्शन कमीशनर है उसके सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया है, और चारों जो आपके सूबों के इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिजाइन करेंगे। और आपका जो केयर टेकर जो पंजाब का है नकवी साहब, वो साहब आएंगे। पता नहीं साहब कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए, वो साहब आएंगे आपके सेंटर में, और काकड़ साहब की छुट्टी हो जाएगी। और शायद ये तैयारी कर रहे हैं इमरजेंसी की तरफ। तो ओसी भाई ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये मैं तस्दीक करता हूँ इस न्यूज़ की, ये ठीक है। जो सेक्रेटरी है उसने किया है, तो इससे देखें ना अपना बीएफटी भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें जब से इन्होंने रजीम चेंज किया है, यानी फ़ौजियों ने जीएचक्यू ने रजीम चेंज की है, तब से लेके अब तक जो हुकूमत है वो फ़ौजियों की है, ठीक है ना? ये बेशक आपको शोकेस में पहले वो शहबाज शरीफ नज़र आया, उसके बाद आपको काकड़ नज़र आया, हो सकता है इसके बाद मोहसिन नकवी हो, मोहसिन नकवी के बाद हो सकता है कोई और नथु हैरा। लेकिन मसला ये नहीं है। दरअसल नीचे एक भाई ने लिखा कि, बल्कि अभी ये कोई भाई ये बात कर रहा था जी कि वो आईजी होता है, आईजी के नीचे डीपीओ होता है, उसके नीचे पता नहीं थानेदार होता है, थानेदार के नीचे एक आम सिपाही होता है, वो माओ बहनों की इज्जतें लूटता है। मसला ये नहीं होता। मसला ये है कि जो असल में जो नंबर वन है इस मुल्क का, ठीक है, उस नंबर वन और उसके चंद एक दूसरे साथी जो जर्नेल हैं, उन्होंने किसी न किसी तौर पे ये सारा सिस्टम सर यरगमाल बना रखा है। तो सवाल ये है कि अब इलेक्शन की तरफ इन्होंने जाना है या इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। मेरा ख्याल है डिबेट हमें इस पे करनी चाहिए कि ये जो आसार नज़र बहुत सी और डेवलपमेंट्स हैं, छोटी-छोटी बेशुमार डेवलपमेंट्स हैं पिछले 24 घंटे की, कि जो ये इशारा दे रही है कि शायद ये इलेक्शन की तरफ अब नहीं जाएँगे, यानी इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे। तो इस पे हम मेरा ख़्याल है बातचीत कर सकते हैं। एक और नीचे कमेंट मैंने पढ़ा था कि कोई भाई मुझे कह रहा था जी कि 2-4 जर्नैल खराब हैं, तो बाकी सारी फ़ौज ठीक है। तो मसला ये है मेरे भाई कि अगर तो 2-4 जर्नैल खराब हैं और जो बाकी सारी फ़ौज ठीक है, तो वो सारी फ़ौज जो ठीक है, उस सारी ठीक फ़ौज को चाहिए कि इन 2-4, 6-10 गंदे जर्नैलों की लाशें बोरियों में डाल के और कौम के आगे पेश करें, ठीक है ना? तो हम इनको मुहिब वतन तस्लीम कर लेंगे। वरना अगर खराब जर्नेलों के आलाकार बन के ये हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें ये फौजी तार तार करते हैं, तो हमारे असली मुजरम बेशक वो हैं, लेकिन सफ़े अव्वल के हमारे जो जवाबदेह होंगे इस दुनिया में भी और अल्लाह के हजूर भी, जब हम गिरबान इनका पकड़ेंगे तो इन्हीं निचले तबके के फौजियों का हम गिरबान इंशाल्लाह पकड़ेंगे। जी बी एफ टी भाई, बटू। जबरदस्त। अच्छा इसमें ओसी भाई, इज इट नॉट हाई टाइम जो हम रात को डिस्कस कर रहे थे कि फौरन से पहले, अगर ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी को ये होगा, सॉरी 1 फरवरी को ये तैयारी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं है कि हम, जो हम कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों के जिस जिसके पैसे बैंकों से पड़े हैं, कि अल्लाह के लिए अपने पैसे तो बैंकों से निकालो, एटलीस्ट आपके पास अपना लिक्विड कैश तो होगा। और अगर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप डॉलर्स वगैरह में या किसी करेंसी में भी, और कुछ नहीं तो बैंकों से तो निकालो। शायद वो रिस्ट्रिक्शन लगा लें, स्पेशली जिनके फॉरेन करेंसी के अकाउंट है बिजनेसमैनों के, तो वो तो एटलीस्ट अपने विड्रॉ करें। जी ओसी भाई। सर एक तो आपने कल जो बात की थी ना कि जितने भी आपकी पाकिस्तानी रुपयों में जिसके भी पैसे आगे, हर बंदे की अपनी एक सोच है और हर बंदे का अपना एक माइंड सेट है।
لیکن جن بندوں کے بھی پاکستانی کرنسی میں پیسے پاکستان کے اندر پڑے ہیں ان کو فوراً سے پہلے چاہیے کہ وہ ان پیسوں کو نہ صرف بینکوں سے ودرا کریں بلکہ ان کو کنورٹ کریں دوسرے ایسٹس کے اندر. مثال کے طور پہ کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو دوسری کرنسی ہے مثلا ڈالر ہے یا برٹش پاؤنڈ ہے یا اس طرح کی جو ایون یوان ہے اگر آپ کو یہ نہیں بھی ملتی تو اس میں اس کو سیف کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آنے والے 2 ماہ کے اندر یہ کلیپس کر جائے گی. یہ جو ان کی کرنسی ہے نا پاکستانی اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے 11,000 ارب کا جو ہے وہ ڈیفیشٹ جسے کہتے ہیں خسارہ وہ انہوں نے پیش کیا ہے 2024 میں. جو بجٹ کا خسارہ ہے 11,000 ارب کا ابتدائی ان کے ایسٹیمیٹ ہے, یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سے ڈبل ہی ہوگا, یعنی 22,000 25,000 ارب تک جائے گا. تو جس طریقے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں IMF کے ساتھ یا باقی اداروں کے ساتھ تو فوری ان کو لائف لائن بھی کہیں سے ملنے والی نہیں. تو یہ اپنے اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ ان کے اخراجات پورے کرنے کی صرف ان کے پاس ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ وہ جو آپارا میں انہوں نے وہ پرنٹنگ پریس لگا رکھی ہے اور جس کا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی فوجی ہے. ایک مزے کی بات ہے کہ جو نیشنل پرنٹنگ کارپوریشن ہے اس کا بھی ایک ریٹائرڈ فوجی جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو یہ اس کو 24 گھنٹے چلاتے ہیں اس کو, یعنی اس پرنٹنگ پریس کو جہاں سے نوٹ چھپتے ہیں تو وہ اب اس کو 48 گھنٹے چلائیں گے. یعنی کہ یہ صرف نوٹ چھاپ کے اپنا خسارہ انہوں نے پورا کرنا ہے. جب نوٹ چھاپ کے خسارہ پورا کریں گے تو اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو انفلیشن ہوگا, افراط زر جسے آپ کہتے ہیں, مہنگائی ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ جنہوں نے بینکوں میں پیسے بڑے چاؤ سے رکھے ہیں ان کی پیسے کی قدر کم ہو جائے گی. رائٹ, اگر کسی نے 50 کروڑ رکھا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کا 30 کروڑ رہ جائے, ہو سکتا ہے اس کا 25 کروڑ رہ جائے باقی, یعنی بائنگ پاور اس پیسے کی, پیسہ نیچے ہے. تو یہ ان کے اپنے فائدے میں بھی ہے کہ یہ سارے پیسے وڈرا کریں اور اس کو وڈرا کر کے کسی ایسی کرنسی کے اندر اس کو رکھیں جو کرنسی اپریشیٹ ہوگی آنے والے دنوں کے اندر. یہ تو ڈیپریکیٹ ہوگی, یہ جو پاکستانی روپیہ تو ڈیپریکیٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اپریشیٹ تو نہیں ہوگا. تو یہ ان کے اپنے فائدے میں بھی ہے. جی BFT بھائی, اوور ٹو یو سر. زبردست. نظر بھائی آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فہیم بھائی جی میں کہتا ہوں پاؤنڈ لے لیں, پاؤنڈ کی پرائس اچھی بن جائے گی, تقریباً 450-500 تک جائے گا. پاؤنڈ لے لیں, میرا خیال ہے پاؤنڈ لے کے نا تو اس کو سنبھال کے رکھیں اور اس پاؤنڈ کے پاؤنڈے لے کے پئیں, بڑا انجوائے کریں اس کو, اپنی اچھی چیز انجوائے کریں. یہ مک جانی یہ حکومت, پھر ایک نیا کنٹری نکلے گا, پھر اس کنٹری میں جا کے ہم رہیں گے, KP کی ایک الگ کنٹری بن جائے گا. یہ کھوتی کے بچے نہیں چھوڑیں گے سر, یہ بڑے بڑے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. یہ کاکڑ کو نیچے لا کے دوسرا وہ جو حرامی ہے سر, یہ بڑا کام ہونے والا سر, بڑا مزہ آئے گا سر, بڑا انجوائے کریں گے. بس دیکھتے جائیں BFT, آپ بس پاؤنڈ خرید لیں جتنے ہو سکتے ہیں. اوور ٹو یو. چلیں خالد محمود بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ خالد بھائی بھائی سوری موتی بھائی اچھا جاری نظر بھائی ان کو ڈالر پسند ہے. نظر بھائی جی تھوڑی تسی بھی او جساں او نہیں کہندا کی نا ہوندا اے کھوتی دے بچے ہاں صحیح گل. اچھا صحیح, زبردست زبردست. اچھا جی BFT بھائی, میں اپنا ٹائم ابو حمدان بھائی کو دیتا ہوں, میں تھوڑا سا چھوٹے کے ساتھ بزی ہوا ہوں. کوئی بات نہیں. ابو حمدان بھائی ویلکم میرا بھائی, سوری میں وہ دوسرے فون پہ تھا. ویلکم میرا بھائی, میرا پیارا بھائی. جی آپ نے خبر سنی؟ پہلے تو آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی نئی خبر ہے, نہیں تو پھر ہماری یہ پرانی خبر پہ بات کریں. جی بھائی. پہلی چیز تو یہ ہے جیسے کہ ہم نے سنا ہے جو کہا جا رہا ہے محسن نقوی کا, تو مجھے پتا تھا اس کی, مجھے پہلے جو ہے نا خبر مل چکی تھی کہ اس کو جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے نا اس کے یہ موسٹ فیورٹ میں جا رہا ہے اس ٹائم. باقی 4 صوبوں کا تو نہیں, ایک سیکرٹری کا سنا تھا کہ اس کا آ رہا ہے. اب 4 صوبوں اور ساتھ میں سکندر صنم کا بھی ان کے جو ریزگنیشن ہے وہ پہلے سے لے کر رکھے ہوئے ہیں آلریڈی, دے آر ریڈی. اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو نا کہ نا
इलेक्शंस को ये मजीद 6 माह आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप सबको एक अंदर की गुड न्यूज़ दे देता हूँ। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, इनका बाप नहीं रोक सकते इलेक्शंस को, ठीक है। और आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में, जनवरी एंड नहीं कहता हूँ मैं आपको तकरीबन 3 से 5 फरवरी आप बहुत सी चीज़ें जो है उसको उलटते हुए देखोगे, और जो हमारे फेवर में होंगी इंशाल्लाह। और ये न्यूज़ है, इसको न्यूज़ समझें, ठीक है। साथ साथ जो अदलिया में बहुत बड़ा इख्तलाफ एक दूसरे के अंदर आने वाला है, जिसमें बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं उनको भी अपनी पड़ने वाली है, या तो वो रिज़ाइन करेंगे या तो वो अपनी बचाएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी ले लो मेरी बात। ऐसा ना हुआ जो आप बोलोगे मैं तैयार हूँ उसको भुगतने के लिए। साथ साथ आपके इदारा जो ये एजेंसी है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट है, आप जी। रिपीट करें, जी क्या दोबारा से रिपीट करूं? आप रिपीट करें अंदर की बात। आप कह रहे थे हमारे साथ। जी क्यों, एक मिनट, अंदर की बात क्यों? हमारे पास 25 लोग हो गए, पहले 15 थे, अब 25 हो गए, लगता है इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप रिपीट करें इंशाल्लाह। सर मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन 3 से 5 फरवरी के बाद आप देखोगे बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जो कि पीटीआई और इस कौम के फेवर में होंगे इंशाअल्लाह। और बड़े बड़े हमारे जो इंसाफ फराहम करने वाले जो अशखास हैं, इंशाअल्लाह उनमें आपस में आप तजाद पैदा होता देखोगे। और जो बड़े जो सीनियर लेवल पे जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं मुनसिफ, वो या तो अपनी पीठ बचाएंगे या तो वो मुसाफी हो जाएंगे। ये अंदर की खबर है, और इंशाल्लाह हमारे हक में ही फैसले होने वाले हैं। और साथ साथ आपके इदारे के अंदर भी ऐसी कुछ बाज़ चल रही हैं कि कुछ इंशाल्लाह तख्ते उलटने वाले हैं। ये मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग मेरी बात लिख कर रख ले। ये जो आवाज़ें आ रही हैं कि इलेक्शन मजीद आगे जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन 8 फरवरी को होने वाले हैं। आप लोग सिर्फ तैयारी पकड़ो। आप लोग जो आप लोगों से कहा गया है नो रेमिटेंस, बिल्कुल लेकर पैसा नहीं भेजना पाकिस्तान। आपके जो पैसे पाकिस्तानी अकाउंट्स में पड़े हुए हैं उनको निकालो, इनकी पाइपलाइंस काटो, इनको भीख मंगो को भीख मंगने पर मजबूर कर दो इनको, ताकि रोड पर आके लोग भीख मांगे, ये टेलीथॉन्स करें, आवाम से पैसे मांगे, भीख मांगे। इनको इस नहज पे ले आओ। आप लोगों ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी है ऑलरेडी, जिसकी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। अभी ये जो आपको खबरें मिल रही है ना कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इमरजेंसी लग रही है, फलाना ढिमकाना, ये आपकी बाज़गश, आपकी मेहनत का जवाब है जो आपको मिल रहा है, ये सिला मिल रहा है आपको। इन लोगों की हवा बंद हो गई है, ये लोग घुटनों पर आ चुके हैं, मजीद इनको घुटनों पर लाओ। आप लोगों ने अपने लोगों को प्लीज, ये आपके जितने भी हलके में लोग, भाई दोस्त जो भी हैं, उनसे ये कहें कि भाई आप लोग अभी से अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों से हर बंदा हर घर से कम 100 रुपया डोनेट करे आपस में। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक? जी थैंक यू। तो हर बंदा अपना 100 रुपया हर घर से जमा करे। अपने अपने जो इलाके के जो लोग होंगे जो पोलिंग के लिए आप लोगों को लेकर जाएंगे, तो कम से कम आप लोग रिक्शे के लिए, ट्रांसपोर्ट्स के लिए एक घर से 100 रुपया कम से कम डोनेट हो, ठीक है। तो आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी कि आप लोग चिंची में या गाड़ी में लोगों को जमा करके बड़ी तादाद में आप लोग जाके वोट्स डाल सकते हो। ये काम आप लोग करें। साथ साथ आप लोगों ने जो भी ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे, जो जैसे कि रिक्शे वाले हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, आप लोग 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले प्लीज़ आप लोगों ने
ایڈیشنل پیٹرولز گیلنس میں لے کے اپنے گھروں میں آپ لوگوں نے سٹور کرنا ہے تاکہ آپ کو اس دن کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس میں بھی شارٹیج جو ہے نا وہ لے آئیں یا بند کر دیں، یا کوئی نہ کوئی ہڑتال یا کوئی ایسا سسٹم پیدا کیا جا سکے۔ اوور ٹو یو BFT بھائی۔ آپ لوگ ریڈی ہیں ایک نظر بریکنگ نیوز کے لیے؟ ابو حمدان بھائی ریڈی فار جی another breaking news؟ جی میرے بھائی، گو ہیڈ پلیز۔ اچھا، گو ایڈ۔ پاکستان نیوی ڈپلوائز وارشپ ان دا عربین سی۔ ٹرانسلیشن: پاکستان نیوی ڈپلوائے وارشپ ٹو پروٹیکٹ اسرائیلی شپ فرام ہوتی اٹیک۔ جی یہ تو بالکل یہ بھی نیوز ہے۔ یہ دیکھیں نا، اسی سے ایک نیوز آگے آپ کنٹینیو کریں، اس پہ میں تھوڑی بات کروں گا جی۔ اچھا، اس پہ اگر کیا کہتے ہیں فیصل چودھری بھائی، آپ کی اور عمر بھائی کی بھی باری نہیں آئی، تو فیصل بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، پھر عمر بھائی آپ کے پاس۔ جی بھائی شاید آپ بزی ہیں، عمر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی فیصل بھائی بسم اللہ۔ میں ابھی تھوڑا سا کھانا کھا رہا ہوں، میں آتا ہوں پھر۔ جی عمر بھائی اوور ٹو یو۔ میں آیا جی، میں ذرا آیا ایک جگہ پہ رک گیا ہوں، ذرا میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جی سر، جی سر ابو حمدان کی بالکل ایسے ہی بات ہے، ہم ایگری کرتے ہیں، یہ بالکل کروائیں گے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ کروائیں گے الیکشن۔ آپ تیاری رکھو بس، سارے جو بھی کریں یہ آپ اپنی، ہم اپنی طرف سے پوری تیاری کر رہے ہیں، پوری کمپینیں چلاؤ، بس یہ ان کو یہی ڈر پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ الیکشن سے بھاگ جائیں یا یہ الیکشن ون کر رہے ہیں۔ تو یہی ہے میری تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے حمدان بھائی کی، بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنے الیکشن پہ، اپنی کمپین پہ اور ووٹ پہ توجہ دیں خاص کر کے۔ اوور ٹو یو جی۔ جی رضا بھائی ویلکم۔ آپ میرے خیال سے اگر ہمارا کوشچن سن لیے پہلے، تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی بریکنگ نیوز ہے، ادروائز ہمارے نیوز پہ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ویلکم رضا بھائی۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے نہیں یہ سب بھاگیں گے، لیکن یہ جو الیکشن ہے نا، یہ عدالت کی نگرانی میں ہوگا۔ میری جو سوچ ہے، جو میری وہ عقل کام کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی، عمران خان کو یہ اگر ان کا بس چلے گا، یہ نہیں جانے دیں گے جب تک ہم جاتی عمرہ کا، رائمنڈ مال کا وہ گراؤ نہیں کریں گے۔ ان کی جان پر جب ہم چار طرف سے گھیریں گے تو یہ قابو آئیں گے، ورنہ یہ نہیں چھوڑیں گے۔ جی جی ایکسلنٹ۔ جی اوسی بھائی، آپ کے پاس دونوں نیوز آ گئی ہیں، آپ اس کو ڈائسیکٹ کریں گے؟ اوور ٹو یو اوسی بھائی۔ جی میں تو پھر وہی ایک اپنی پوزیشن کو دوبارہ ری آئیٹریٹ کروں گا کہ ہمیں 8 فروری کا جو متوقع الیکشن ہے، ہمیں پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی 110% اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ ازیوم کر کے، یہ ہماری ازمپشن ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوگا، اور ہماری 110% ہماری اس کے لیے تیاری ہر لیول کے اوپر، ہماری نیچے سے لے کے اوپر تک ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہے، اور باقی پھر ساتھ میں جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم دیکھیں گے کہ جس طریقے سے یہ ظاہر فوجیوں کو اگر ان کے متوقع نتائج نہیں مل رہے ہوں گے تو وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے، جاوید خان صاحب کہتے ہیں۔ تو وکٹیں جب یہ اٹھا کے بھاگیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا پورا تعاقب کریں گے۔ تو اس میں نو وریز ان آئیدر وے، ہمیں کچھ بھی ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں BFT بھائی انشاءاللہ۔ تو دوسری آپ نے یہ جو بڑی اہم ابھی جو نیوز دی ہے کہ جو یہ غیر ملکی قابض فوج ہے، اس نے اسرائیلی جہازوں کے جو مال بردار اور تیل بردار جہاز ہیں، ان کو تحفظ دینے کے لیے اپنے امریکی آقاؤں کے اشارے کے اوپر انہوں نے جو نیول شپس ہیں وہ عربین سی کے اندر انہوں نے اسٹیشن کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔
کافی پوزیشنیں ان کی ہیں، تقریباً جہاں تک میری رپورٹس ہیں وہ تقریباً 6 سے 8 جگہوں پہ انہوں نے اسٹیشن کیے ہیں وہاں پہ، تاکہ اس کو کسی یہ متوقع یعنی کہ ان کا حال ہی صرف حوثی باغیوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے حوثیوں کو ٹیکل کرنا ہے، یہ ایران کے متوقع حملے کی صورت کے اندر انڈیا کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صرف اتنی بات کروں گا، دیکھیں ہم نے یہ جو ملک آزاد کروایا تھا پاکستان 14 اگست 1947 کو جو آزادی ہم نے حاصل کی تھی، تو وہ ہم نے آزادی کس سے حاصل کی تھی؟ ہم نے گورے سے ناصر بھائی آپ ذرا اس کو نا میوٹ کر لیں میری جان جی، تھینک یو، کیونکہ نا وہ ایکو آتی ہے۔ تو ہم نے خان صاحب آپ بھی نا ایم آئی خان میرے بھائی اس کو میوٹ کر لو جی۔ تو ہم نے 14 اگست 1947 کو آزادی لی تھی۔ آزادی کس سے ہم نے لی تھی؟ ہم نے برٹش جو راج تھا، برٹش راج سے ہم نے آزادی لی تھی۔ تو برٹش راج کیا تھا، یعنی کہ واٹ واز دی برٹش راج؟ تو میرے بھائی برٹش راج یہاں صرف ٹوٹل جتنے برطانوی دور کے اندر یہاں پہ 5000 سے زیادہ گورے نہیں تھے، یعنی پورے برصغیر پاک و ہند کے اندر ہماری اس وقت جو رپورٹڈ پاپولیشن تھی وہ 25 سے 30 کروڑ کے قریب پاپولیشن تھی انڈین سب کنٹری، اس میں 5000 سے زیادہ جو برٹشر تھے وہ نہیں تھے اس کے اندر۔ تو پھر غلامی کیا تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا غلامی تھی؟ یعنی اگر 30 کروڑ کی ایک آبادی ہے اس میں 4-5 ہزار غیر ملکی ہیں، تو وہ غلامی کیا ہوئی؟ پھر کس چیز سے آپ نے غلامی حاصل کی تھی؟ تو وہ غلامی یہ تھی کہ یہ جو ادارے اس نے اپنی غلامی کو یعنی اس کا جو گورے کا کولونیل سسٹم تھا اس کو شکنجہ مضبوط رکھنے کے لیے اس 25 کروڑ آبادی کے اوپر اور اس کے جو نیچرل اور ہیومن ریسورسز تھے ان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس نے کچھ ادارے بنا رکھے تھے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ برٹش انڈین آرمی تھی جس میں اس نے مقامی لوگوں کو بھرتی کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی مقامی لوگوں کو بھرتی کر رکھا تھا جو گورے کے اشارے کے اوپر اپنے ہی جو مقامی لوگ تھے ان کا قتل عام کرتے، ان کی عزتیں پامال کرتے، اور جو بھی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا یا برٹش راج کے خلاف جو بھی حق کی آواز بلند کرتا، ٹھیک ہے نا، رائے احمد کھرل، اور بڑی لمبی چوڑی ہسٹری، ہمیں اس پہ بھی بات کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں پاکستان میں ہر وہ کردار یا ہر وہ تاریخ کا ایسا رخ جو کہ اس آرمی کے گھنونے کریکٹر کو، کردار کو بے نقاب کرتا ہے، وہ ہمیں ہمارے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، ہماری درسی کتب کے اندر، ہماری ٹیکسٹ بکوں کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس دھرتی کے بہت سے ہیروز ہیں، اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کبھی کچھ نہیں، بہت کچھ ہوا، اور بہت سے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن ان کو انڈر بلینکٹ رکھا جاتا ہے، تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ یہ جو اصل میں 4-5 ہزار وہ جو گورے تھے ان کی جو کولونیل سسٹم تھا، یعنی ان کا جو جبر کا نظام تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے والی یہ برٹش انڈین آرمی تھی، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اس کا جو چین اینڈ کمانڈ سسٹم تھا وہ برٹشر ہی کنٹرول کرتے تھے، نیچے بسا یہ 2-4-5 لاکھ یہ نیچے مقامی لوگ تھے، لیکن ان کا جو کمانڈ اینڈ چین سسٹم ہے وہ برٹشر کنٹرول کرتے، تو اس کو آپ غلامی کہتے تھے، یعنی آپ کہتے تھے کہ ایک فوج ہے، اس کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، جدید اسلحہ ہے، اور اس کی کمانڈ اینڈ چین جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہمیں ظلم کا نشانہ بناتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی غلامی کی ڈیفینیشن تھی، اس سے آپ نے آزادی جناح صاحب نے لینی تھی اور گاندھی صاحب نے لینی تھی۔ اب گاندھی صاحب کس حد تک کامیاب ہوئے وہ الگ ڈسکشن ہے، لیکن ہم پاکستان کے اندر جو یہی جو کولونیل فوج تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس فوج نے ہمیں غلام بنا رکھا تھا اسی کا ایک حصہ گورے نے ہمیں دے دیا، اس نے کہا اب آپ اس کو رکھ لیں اور اس پہ آپ ذرا وہ چونا شونا مار کے تو اس کو اسلامی اور مسلمان فوج بنا لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے باہر لکھ دیں امان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، پہلے وہ لانگ لیو کوئین لکھا ہوتا تھا ان کے بیرکوں کے بعد اس میں چونا مار کے آپ امان تقوی فی جہاد فی سبیل اللہ لکھ دیں تو یہ آپ کی لیبل ہو جائے گا، یعنی ایسا ہی ہے جیسے نعوذ باللہ میں مثال دیتا ہوں کہ کنجری کا کوٹھا ہے، اس کے اوپر آپ چونا مار کے کسی دربار کا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ دربار تو نہیں بن جاتا۔ تو یہی آج بھی صورتحال ہے، جیسے آپ نے شپوں کی بات کی تو وہی فوج ہے اور اس کی چین آف کمانڈ جو ہے وہ غیر ملکی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے آزادی کیا حاصل کی؟ آپ نے کس چیز سے آزادی؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے
कौन सी आज़ादी हासिल की और किससे आज़ादी हासिल की, यही फौज थी। और इसी की चेन ऑफ कमांड को ब्रिटिशर कंट्रोल करते थे। आप कलाम है, यही वो फौज है जिसकी चेन ऑफ कमांड को आज ब्रिटिश और अमेरिकी इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए, आपकी नस्लों के खिलाफ, आपके आने वाले बच्चों और उनके फ्यूचर के खिलाफ खड़ी है ये फौज। ठीक है, हर वो चीज जो आपको बतौर कौम आपके मफाद में, उसके खिलाफ है ये फौज। तो फिर आप हमसे सवाल करते हैं कि हम आज़ादी कौन सी थी हमारी। ठीक है, उसकी बड़ी ताज़ा तरीन मिसाल अभी आपने दे दी कि आज इसमें मेरा मफाद है कि ये फौज जो है ये ईरान के साथ खाना जंगी करे, या मेरे बच्चों का मफाद है इसमें, या अफगानिस्तान के साथ करे, या इंडिया जो इंडिया की लाइन जो है उसको टो करे, या इसराइल जो है उसकी मुहाफिज बने। ये तो मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरे एक पाकिस्तानी के तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। बतौर कौम भी और बतौर फर्द भी मेरा तो मुल्की मफाद या मेरा जाती मफाद या मेरा कौमी मफाद तो नहीं है। तो फिर ये किसका जो कौमी मफाद है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए फौज वहां पे खड़ी है। तो ये बहुत से सवाल है। जी बीएफटी भाई, अबर टू यू सर, इस पे कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह जी। अबर टू यू। जबरदस्त। वेलकम एनसीए भाई, वेलकम एमआई खान। तो जी एनसीए भाई, आपसे पहले आपकी तरफ आते हैं जी। ओवर टू यू मेरा भाई। ਸਰ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਯਬਾ ਗੁੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਯਬਾ ਗੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। मेरा ख्याल है ये इसको अच्छा है कि वो मरियम नवाज को ही डाल दें इसके ऊपर ताकि काम ही मुक जाए। दूसरी गल हैगी है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੌਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੌਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਂਟੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ बड़े गंदे निकले जी सारे। थैंक यू। दूसरा एनसीए भाई, एक क्वेश्चन था आपके आने से पहले शेयर था, वो था कि भाई जो नकवी को निगरान वजीर आजम बना रहे हैं, काकड़ को छुट्टी करा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन चारों सूबों से रिजाइन करा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखें जी, बात यह है नकवी कौन है। ਨਕਵੀ ਉਹ ਕੰਜਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਚੈਨਲ 24 ਵੀ ਹੈ, 42 ਵੀ ਹੈ, 3-4 ਚੈਨਲ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਕੰਜਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੈਸਮੈਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। वेलकम एमआई खान। वेलकम जी एमआई खान, वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन रहा हूँ भैया, मेरी तबीयत कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं सुन रहा हूँ आपको सब कुछ, समझे नहीं। और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर नीचे कमेंट्स लिख दूंगा। और कहने का मेरा मकसद है कि जो इन दिनों में थोड़ी बहुत पेशवा हो रही है, पेशरफ्त हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि पीटीआई के लोगों के जो कागजात जो दोबारा से नजी एक्सेप्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ध्यान देकर और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, पीछे नहीं हटना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने तो कोशिश करनी है कि इलेक्शन जो मुलतवी हो जाए, समझे नहीं। और पीटीआई के बंदों को हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये इलेक्शन जो है ना, ये पीछे ना हटे। यहाँ इस सबसे, इससे पीछे से कुछ ना कुछ इनका रिजल्ट निकलना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा मैं। उसके बाद मैं सुन रहा हूँ आप लोगों। ठीक हो गया जी। ओवर टू यू नदीम भाई, वेलकम मेरा भाई नदीम भाई। शायद बिजी हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जी, BFT भाई कैरी ऑन करें। आपके पास इतने इतने बड़े डिबेटर्स बैठे हुए हैं यार, हमारी कब से जरूरत पड़ गई है आपको। नहीं नहीं भाई, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हम सब बराबर हैं। बिस्मिल्लाह करो मेरा भाई, नहीं आप नहीं, अपना व्यू नॉलेज में दें। जो नॉलेज में बड़ा वो बड़ा अबू हमदान भाई हैं, उधर फहीम साहब बैठे हुए हैं, वसी भाई बैठे हुए हैं। इनसे आप ले इनका इनिशिएटिव, ठीक है। मैं सुनता हूँ और नीचे बैठ के सुन रहा हूँ मैं। कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, फहीम भाई आपका माइक काफी देर से क्वाइट है। आप कह रहे थे आप फोन पे गए थे, आप वापस आ गए। फहीम भाई ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं बैकएंड पे कुछ काम कर रहा हूँ, जो वर्चुअल जलसा उसकी तैयारी इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। देखिए, मैंने सारे भाइयों की गुफ्तगू सुनी, क्योंकि पाकिस्तान में डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, और कुछ चीज़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं जो हम सबको बाफल्ड करती हैं। हम कंफ्यूज होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो तो है। लेकिन इस काइंड ऑफ स्पेकुलेशन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें कोशिश तो यही करनी है कि इनकी कोशिश हो इलेक्शन ना हो, हमारी कोशिश इलेक्शन हो। और ये लड़ाई है, अब इसके ऊपर हम क्या करें। डिबेट बस यही है कि हमें विजिलेंट रहना है। जैसे अभी आई खाने का ख्वाहिश भी यही है, कुछ नॉमिनेशन भी सीधी हो रही हैं, कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं। सो वी कैन ओनली हैव अ वेल विशेस, दैट्स ऑल। सो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, क्या कहते हैं। तो आप बात को लेके चलें, मैं थोड़ा कुछ दूसरी तरफ काम कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं आपसे फुल एंगेज हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब भी आप फ्री हो आप माइक खोल के डायरेक्ट आ सकते हैं। कहनी थी, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमको स्कूल बनाएं, समझे नहीं, पर हम अपने आप को स्कूल नहीं बनने देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें सबको पीटीआई को, कि जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मैदान के अंदर हैं, या छुपे हैं, या बैक पे जो हेल्प कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को स्कूल न बनने दें इन लोगों से। कहते हैं वो पंजाबी जी कहते हैं फुदू ना बनने दो अपने आप को, समझे। इनका पीछा नहीं छोड़ना बस आप, समझे। कहीं तो ना जी, कहीं से हक की आवाज सुनी जाएगी ना। इतने ना जी, ये इतनी इनकी हरकतें हो रही हैं उल्टी सीधी, क्या खुद कहते हैं कुत्ता खुद गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में खुद गिरते हैं। ये समझे ना, हर रोज गिर रहे हैं, समझे, अल्लाह के फजल से। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, नीचे फैसल चौधरी साहब आप बता रहे हैं कि आपके पास टाइम होता है। ये BFT TV में एक दूसरे चैनल से आता हूँ, उसकी आप वीडियो लेके ना उसको सारी क्या कहते हैं आप शेयर किया करें, इंशाल्लाह प्रमोट किया करें। ठीक हो गया। और ये जो PTIoverseas.com फंड रेजिंग का कैंपेन है, इसमें भी आप हमारा हाथ बटाएं और दिन में कम से कम 4-5 लोगों के साथ वो कैंपेन की वीडियो शेयर किया करें अगर आपसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, फैसल चौधरी। अच्छा, अबू हमदान भाई, एनी कोई न्यूज? ओसी भाई आपके पास आते हैं इसको कंक्लूड करने के लिए। अच्छा, आबिद भाई आपसे पूछा नहीं, आबिद भाई आपके पास माइक आता है? बिस्मिल्लाह मेरा भाई। 2 खबरें थी, एक निगरान हुकूमत की आबिद भाई, और दूसरी जो चीज होती के सॉरी इसराइलियों की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान नेवी ने अपने शिप भेज दिए। जी ओवर टू यू आबिद भाई। आबिद भाई हमारे साथ है? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? बिल्कुल BFT भाई, आपकी तो आपकी आवाज बल्कि आप ही की आवाज आ रही है। अच्छा चलिए, खालिद महमूद भाई आपके पास आते हैं। बिस्मिल्लाह खालिद भाई। जी BFT भाई, सवाल भी रिपीट कर दें और थोड़ा सा इनबॉक्स भी चेक कर लीजिएगा जी। ठीक हो गया, मैं अभी चेक करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। क्वेश्चन था कि भाई जो आपने देखा कि जफर भाई छोड़ के गए थे कि नकवी साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं और वो काकड़ साहब की छुट्टी हो रही है, और जो आपका क्या कहते हैं अल्लाह भला करे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिजाइन मार देंगे। और साथ में एक चीज उन्होंने और भी ऐड की थी कि लगता है प्रेसिडेंट के साथ कोई डील हो गई है, या तो वो जाने से पहले वो कोई बहाना करेगा कि मैंने साइन नहीं करना और साइन हो जाएंगे, और या वो कंप्रोमाइज होके तो कोई आई बाई शाई करके और वो साइन कर देगा।
हुकूमत की एक्सटेंशन या इस तरह का कोई काम होगा। तो इसको भी आप अपने क्वेश्चन में ले रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान नेवी ने अपनी जो छोटे मोटे इनके शिप हैं वो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए होतियों के अगेंस्ट अरेबियन सी में उतार दिए। जी ओवर टू यू खालिद भाई। जी BFT भाई ज़बरदस्त। जैसा कि मोहसिन नकवी की बात रही कि उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, चाहे देखें मोहसिन नकवी आपको पता है कि सबसे बड़ा बूट पालशी अगर शहबाज नवाज के बाद है कोई तो वो मोहसिन नकवी और उसको जरदारी का बेटा भी कहा जाता है। यहाँ पर एक गेम भी खेली जा रही है, गालिबन मेरा ख्याल है कि हो सकता है मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक अगर हो तो मे भी मोहसिन नकवी जरदारी को तक़वियत देने के लिए भी आ सकता है। लेकिन दूसरी बात पर अगर मैं गौर करूं, या थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत हूं या मेरा तजर्बा गलत हो या मेरा ज़हन किसी दूसरी सिमत हो, लेकिन मोहसिन नकवी हो या कुकड़ी काकड़ हो या जो भी हो, पीछे जिसका हुक्म चल रहा है तो वो डंडे वाले हैं और डंडे वाले अपना हुक्म चला रहे हैं। चाहे वो सामने मोहसिन नकवी हो या काकड़ हो या आरिफ अलवी हो, जो भी हो, हुक्म उनका ही चलता है जो हुक्म चला रहे हैं। और जिस तरह के देखें इस्टेब्लिशमेंट ने नॉर्मली ये मार्शल लॉ लगाते हैं, इन्होंने सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है। अभी मैं ग्रुप में देख रहा था तो एक दूसरी खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ मेरे मुंह से निकल गया, मार्शल लॉ तो सिविल मार्शल लॉ तो लगा हुआ है, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये भी सामने एक खदशा नज़र आ रहा है। दरअसल और कुछ भी नहीं है, वजह कुछ भी नहीं है। वो पहले हमने एक नारा लगाया था कि 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। इस वक्त ये काकड़ कुकड़ी मोहसिन नकवी इलेक्शन कमिश्नर्स जो कुछ भी है ये सारा एक बहाना है। दरअसल इलेक्शन निशाना है, इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और इनका ग्राफ इतना ऊपर चला गया है कि ये अपने आप को इस वक्त अगर मैं कहूँ कि पाताल में महसूस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। जहाँ तक रही मैंने पहले भी बात की थी, और अगर एक गांव में एक देहात में पूरे गांव और पूरे देहात की वोटों को अगर जमा किया जाए और उसमें से 13 वोटें जो हों वो दूसरी जमातों की हों, तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़े दे रहे हैं या ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके सामने। अब इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा क्यों मांगा जा रहा है या उसको इस तरह मजबूर क्यों किया जा रहा है या उसके ज़मीर को ख़रीद कर ये काम क्यों करवाया जा रहा है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को मज़ीद नंगा होने से भी बचाना है और उसके बाद इलेक्शन को डिले भी करवाना है। क्योंकि ये ज़मीर बेचने वाली, मैं उसी भाई की बात करूं और मैं हमेशा ये बात भी करता हूं कि अदालतें इस वक्त कोर्टों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं और वहाँ पर कोर्टों और अदालतों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जिस्म फरोशी होती है, वहाँ पर रक्स होता है, शराब व शबाब होती है। यहाँ पर शराब व शबाब भी होती है, रक्स भी होता है और रक्स होता है ईमान जब नाचता है, ज़मीर जब बेज़मीर लोग जब नाचते हैं और बेईमान लोग जब नाचते हैं दौलत वालों के सामने, तो इसे कहते हैं एक अदालत में, इसलिए इसको कोठा कहता हूँ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर पाँव में घुंघरू होते हैं और यहाँ पर पाँव में घुंघरू नहीं, डॉलर ये बांधते हैं। तो यहाँ पर ज़मीर फरोश लोगों ने अपना ईमान तो बेच ही डाला था। अब बाऊजी जाना भी चाहते हैं, बाऊजी को जाने भी नहीं दिया जा रहा। बाऊजी ने इस दफ़ा पहली दफ़ा अपना भैंसे जैसा दिमाग इस्तेमाल करके वीडियो लंदन में छोड़ आया है। अब इनको डर है कि अगर खाऊजी लंदन चले गए तो वो वीडियो भी मंजर आम पर आ जाएगी जो कि इनका लंदन प्लान था जो रिकॉर्डेड है खाऊजी के पास। और अगर खाऊजी लंदन इसी तरह निकल गए तो फिर खाऊजी वो वीडियो लीक कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो ये खाऊजी की तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरे। तो कंपनी का खाऊजी के साथ भी कोई थोड़ा बहुत तनाज़ा चल रहा है। और फिर वो जो दूसरा नदीम अंजुम है वो कहता है कि जरदारी आए, इनके आपस में भी मसाइल हैं और फिर इलेक्शन को डिले करने की भी एक
سازش انہوں نے کرنی ہے، اور عدالت کو بھی منہ چھپانے کے لیے فیس سیونگ چاہیے. تو یہی ایک عمل ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن کمشنرز استعفیٰ دے دے، جن کے لیے پھر 3 ماہ کی مدت درکار ہوگی، تو 3 مہینے کم از کم تقریباً 6 مہینے پھر نیا سیٹ اپ اور نیا سارا سسٹم، تو 6 مہینے پھر یہ اس طرح الیکشن ڈیلے کرنا کا ایک بہانہ سوچ رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال بنتا کہ یہ کر پائیں گے، ناممکن سی بات ہے، مشکل ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اگر اس طرح ہو، میں آخری بات کروں گا صرف 2 منٹ کی اور 1.5 منٹ کی، کہ اگر اس طرح ہو اور یہ اس طرح کا کام کر لیں، تو پھر ہمیں چاہیے، پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ پھر وہ نکل جائیں، عدالتوں کے سامنے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں، اور جو کمپنی کے وہ کیا کہتے ہیں کہ محترم اور ہمارے لیے کافی معظم مقامات ہیں، اور ان کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں اور ان کے سامنے سراپا احتجاج ہوں، پرامن احتجاج کریں، اور پرامن احتجاج کی شکل میں یہ کیا کریں کہ کھڑے رہیں جب تک کہ وہ الیکشن کا اعلان نہ کر دیں. تو میں تو یہی کہوں گا. تو مقدس مقامات کا میں نے جو کہا وہ GHQ ہے. GHQ کے علاوہ اس وقت پاکستان میں اور کوئی مقدس اور مقدم مقام نہیں ہے پورے پاکستان میں. آپ مساجد کی توہین کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ بم اٹیکس کروا سکتے ہیں، سوسائڈز کروا سکتے ہیں، سارا کچھ کروا سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ کے سامنے کتنی مساجد کے اوپر ہوا، کتنے چرچز کے اوپر ہوا، درگاہوں پر ہوا، خانقاہوں پر یہ حملے ہوئے، بم رکھے گئے، دہشت گردی کے واقعات ہوئے، کسی نے آج تک ایکشن نہیں لیا. لیکن ایک ہی جگہ کا ایکشن لیا گیا، اور وہ تھا جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس تھا جس کا ایکشن لیا گیا، GHQ کا ایکشن لیا گیا. اور پاکستان میں مساجد بھی مقدس نہیں ہے، پاکستان میں اور بھی نعوذ باللہ من ذالک کوئی خانقاہ، کوئی درگاہ، کوئی مسجد مقدس نہیں ہے، صرف اور صرف GHQ مقدس ہے. تو ہم مقدس مقامات کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. جی اوور ٹو یو. جی زبردست. جی اوسی بھائی اس کو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف جائیں گے. جی اوسی بھائی. جی بالکل. پہلا سوال تو تقریباً ہم نے کنکلوڈ میں نے کر ہی دیا تھا کہ ہمیں الیکشن کی تو پوری تیاری ہونی چاہیے، اور جو ڈیولپمنٹس تو روز جیسے بہت سی ڈیولپمنٹس آج بھی ہوئیں، اور ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی روز کی بنیاد پہ، تو ان پہ بھی ظاہر ہم نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے امپیکٹ ہوتا ہے ان کا. تو قصہ مختصر یہی ہے کہ ظاہر ہے نیچے جو بھی ہے، چاہے وہ محسن نقوی ہے، چاہے کاکڑ ہے، یا کوئی اور بھی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ پاور سٹرکچر اس ملک میں کدھر ہے اور اصل پاور کس کے پاس ہے. تو یہ تو ہمیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ہماری. تو یہ جو ڈیولپمنٹ آپ نے بتائی ہے یہ عربین سی والی، اٹس ویری امپورٹنٹ، کہ ظاہر ہے یہ ایک اور ایسی ہو سکتا ہے کوئی ایسی خانہ جنگی ہو جس میں ہم جا سکتے ہیں. یعنی حوثی باغیوں کے ساتھ انگیج کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بالفاظ دیگر ایران کے خلاف پراکسی میں جا رہے ہیں. تو اگر ایران کے خلاف آپ پراکسی میں جاتے ہیں تو اس کے بڑے جسے کہتے ہیں کہ دور رس اثرات آپ کے پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی ان کا، یعنی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی جو لابی ہے ان کا بڑا اثر ہے یہاں پہ. ظاہر ہے جو یہاں پہ شیعہ پاپولیشن ہے اس میں ان کا بڑا وہ اس طریقے سے اثر ہے. تو یہ اس طریقے سے بھی یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ اثرات آپ کو وہ نکل آ سکتے ہیں اس چیز کے. تو یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں بیسیکلی، کہ ہم اپنے فیصلے بطور قوم، ہم اپنے فیصلے ہمیں خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ پینٹاگان کا فائدہ کس کے اندر ہے، اسرائیل کا فائدہ کس کے اندر ہے، اور اسرائیل اور پینٹاگان کے فائدے کے لیے میں اپنے بچوں کا خون جو ہے وہ گلیاں جو ہیں اپنے وطن کی گلیاں ہم اپنے بچوں کے خون سے، جیسے APC آپ نے دیکھا، ہم بھر دیں. یعنی کہ اپنی نسلوں کو ہم قربان کر دیں اسرائیل کے یا امریکہ کے مفاد کے لیے اس غیر ملکی قابض فوج کے آگے لگ کر. اور اصل میں بس یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیوٹل پوائنٹ ہے اس ساری جدوجہد کا، اور یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. یہ شاید جو ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یہ اس سے بھی ایک سٹیپ ابو کی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں خان صاحب نے جو بات کی ہے اکانومسٹ کے اندر،
ان کو جو رجیم چینج ہوئی، یعنی کہ جو یہ رجیم چینج فوجیوں نے کی، تو خان صاحب نے کیا بات کہی کہ کس وجہ سے ان کی رجیم چینج کی گئی، تو وہ ایک ہی وجہ، آزاد خارجہ پالیسی، یعنی خان صاحب نے بھی جو آزاد ان کی خارجہ پالیسی تھی اس کو ٹو کرنے کی کوشش کی، تو جو کہ بین الاقوامی طاقتوں کے مفاد میں نہیں تھی، تو ظاہر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو یہ تو غدار تیار بیٹھے ہوتے ہیں، باوردی کردار ہمیشہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، تو اس نے تو اپنے وہ آقاؤں کو جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے ان کے ایجنڈے کے اوپر پورا، تو یہی اصل میں جنگ ہی یہ ہے، خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی ہی کی جنگ ہے اس ملک کے اندر، دوسرے الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بی ایف ٹی میں بات کرنی چاہیے. جی اوور ٹو یو سر. اسی بھائی جسٹ لاسٹ کامنٹ بیفور وی اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کا خیال نہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ واگنر گروپ بن گئی ہے ان اے سینس، جیسے پوٹن واگنر گروپ کو استعمال کرتا تھا، کہ ان کا ایئر فورس جو ہے انہوں نے افغانستان میں، اگر آپ کو پتہ ہوگا پراپر ہماری ایئر فورس یوز ہوئی تھی افغان وار میں دونوں میں. دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کی جو نیوی جو ہے یہ جو موو ان ہو گئی ہے، اور آپ کا جو ایئر چیف ہے اس کے بارے میں جو کرپشن کے کیسز آئی تھنک آپ کے ذہن سے گزرے ہوں گے کہ اس نے بھی ہیوی ڈیوٹی کرپشن کی ہے. نیوی کا تو مشہور تھا، اور آرمی کا یہ ایئر فورس کی نئی کہانی آئی تھی کہ وہ بھی کافی اس نے کرپشن کی ہے. جی اوسی بھائی. جی وہ ایڈمرل تھا ایک فصیح الدین، اس کو جس کو امریکہ سے پکڑ کے لائے تھے، اس کی بات آپ کر رہے ہیں. ایک تو پرانی ہوتا کہانی ہے نا کہ انہوں نے کیا تھا. ابھی ایئر فورس چیف جو کرنٹ ایئر فورس چیف ہے اس کے بھی بہت بڑے کرپشن کے کیسز آئے ہیں ابھی جو کرنٹ ہے. اچھا جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو یعنی آپ دیکھیں نا ایجنڈا دیکھیں، کشمیر کو بیک برنر پہ آپ ڈال دیں، ٹھیک ہے جی، انڈیا کی آپ بالادستی قبول کر لیں، ایک بات، آپ انڈیا کے ساتھ جو تجارت ہے، چلیں اچھی بات ہے تجارت ہم کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کا ہم نے جب پیچھے مشرف نے سی آئی اے کے اشارے کے اوپر یہ نارملائز کیے تھے تعلقات، آپ کو یاد ہوگا 2002 آنورڈ، یعنی کہ یہاں تجارتی معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ جب سی آئی اے نے اس کو کہا تھا مشرف کو، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک طرف یہ جو جعلی کمانڈو تھا اس نے حملہ کر دیا کارگل پہ، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے وہاں لاشیں چھوڑ کے یہ بھاگ گئے، یعنی کہ یہ آپ کو ایک طرف سے یعنی یہ رگمال بنانے کی ایک کوشش تھی انڈیا دشمنی کے آڑ کے اندر، لیکن در حقیقت کیا ہوا کہ جب اس کو سی آئی اے نے اشارہ کیا تو یہ اپنی بیگم کو لے کے تو تاج محل پہنچ گیا، یہ جو مشرف فوجی ہے. بلکہ ان کے لیے ہمیں کوئی نئی اصطلاح، میں تو کہتا ہوں بی ایف ٹی بھائی ہمیں ان کے لیے کوئی نئی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے. یہ ریاستی دہشت گرد ہیں بیسیکلی، یہ فوجی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مفاد کے قومی مفاد کے خلاف ہے یہ سارا کچھ. تو وہ دیکھیں وہاں پہ چلا گیا. اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ٹریڈ کی، اور ٹریڈ جن جسے کہتے ہیں کہ امبیلنس جو ٹریڈ کنڈیشنز تھی، یعنی کہ ہمارا ہمیشہ ہم امپورٹ زیادہ کر رہے تھے، یعنی کہ اس سے جو انڈین تاجر تھے ان کو فائدہ زیادہ ہو رہا تھا، ہماری جو ان کی طرف تھی وہ تقریباً را مٹیریل تھا یا اس طریقے سے. تو ایک تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں. پھر دوسرا اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اندر جو ہمارا تو براہ راست پاکستان کا تو اسرائیل کے ساتھ کوئی تاریخی طور پہ تنازع نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ، ہمارا ایک نظریاتی جو ہے وہ اساس ہے ہماری اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ لا الہ کے کلمے کی ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کے اوپر ہم ان کے حق کی آواز اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، یہی اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے. تو ہم تو ان کے حق کی آواز اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اسرائیلی بیٹھیں اور ان کے مطالبات کو تسلیم کریں، جیسے دو ریاستی ان کا ایک وہاں پہ ایک پرپوزل ہے کہ 2 ریاستیں وہاں پہ بنے، اور اس میں جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کا جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں، ٹھیک ہے، ان کا حق ذاتیت ان کو دیا جائے، ان کا جو حق حکمرانی ان کو دیا جائے، ان کا جو حق جسے کہتے ہیں کہ اس خطے کے اوپر جو ان کا حق ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے. تو ہمیں تو براہ راست اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی،
ہمیں یعنی کہ ہماری تو ان کے ساتھ کوئی تاریخی جنگ نہیں ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، تو کم سے کم جتنے بھی ہمارے مسلمان رہنما ہیں، اور خاص کر ہمارے پاک خان صاحب نے تو یہی بات کی نا، قائد اعظم کا بھی کیا تھا، ہمارے جو جناح صاحب تھے، جناح صاحب کا بھی یہی موقف تھا اس کے اوپر، تو خان صاحب نے بھی یہی بات کی، تو ہمارا بھی یعنی بطور قوم بھی ہمارا یہی موقف ہونا چاہیے کہ آپ اگر ٹھیک ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی بڑی بات نہیں، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل بھی فلسطینیوں کو تسلیم کرے، ٹھیک ہے نا، یہ کنڈیشنلٹی ہونی چاہیے، انکنڈیشنل آپ اس ظلم کو، جو اسرائیلیوں کا ظلم ہے اور تشدد ہے، ان کی بربریت ہے، یعنی کہ وہ جو جینوسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں فلسطینیوں کا، ہمیں اس کو جو ہے ویلیڈیٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس اسرائیل کو انکنڈیشنلی تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، ہم اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس کو ہم لیگلائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا تاریخی جرم ہوگا، یہ قومی تو جرم ہوگا یا نہ ہوگا، یہ جو بھی اس کو موجودہ حالات میں جو تسلیم کرے گا وہ ایک تاریخ کا ایک جرم ہوگا، جس کو آپ جیسے میر جعفر کا ایک جو جرم ہے وہ تاریخ کے اندر ایک اہمیت اختیار کر گیا، ٹھیک ہے نا، کچھ ہسٹوریکل نیچر کے جرم ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رہتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کرے گا یہ غلطی، یہ بہت بڑی غلطی کرے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے والی، تو یہ تو دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یا افغانستان کے اندر اگر آج ایک اسلامی حکومت ہے، وہ کسی نہ کسی طور پہ اپنے ملک کے اندر انہوں نے امن و امان قائم کر رکھا ہے، اور ان کی آج معاشی صورتحال بھی دیکھیں تو وہ بہت بہتر ہے، یعنی آج سے 2 سال پہلے کی ان کی حالات آپ دیکھ لیں، شاریہ ان کے دیکھ لیں، آج کے آپ ان کے دیکھ لیں، ان کی کرنسی کی پوزیشن دیکھ لیں، ان کی ٹریڈ کی سر پوزیشن دیکھ لیں، ان کی جو انٹرنل ڈیولپمنٹس ہیں سر ان کی وہ آپ دیکھ لیں، امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں پہ جو اسٹیٹ اپریٹس کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہے یہ اس کو دیکھ، یعنی یہ ان کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ جو طالبانوں کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہاں ریاستی ادارے ہیں ان میں سے کرپشن ختم کر دی ہے، تو یہ کریڈٹ ظاہر ہے ان کو جاتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات خارجہ پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے سب سے اہم بات پاکستان کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارا یہ بارڈر کے اوپر بلڈ شیڈ نہ ہو، یہاں پہ خون ریزی نہ ہو، یہ ہمارا بارڈر جو ہے محفوظ رہے، ٹھیک ہے نا، ہماری ان کے ساتھ نزیاتی احساس ایک جیسی، آپ دیکھیں اس بات کو، طالبان ہوں یا کوئی بھی اور مسلمان ہوں افغانستان میں بسنے والی باقی بھی ایتھنیسٹیز ہوں، ہماری ان کے ساتھ جو اساس بنیاد ہے ایک نظریے کی، جیسی ہماری آپس میں ہم کہتے ہیں جی لا الہ کے اوپر ملک بنا، تو وہ بھی تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ملک ہے، ان کے اپنا نظام ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہماری ان کے ساتھ جنگ تو تنازع کسی چیز کے اوپر بھی نہیں ہے، ہمارا وہ سرحدی تھوڑا سا وہ ڈیرنڈ لائن کا آپ جو تھوڑا سا ہے وہ بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، آپ بڑی اس کو، بلکہ جو پچھلی حکومت تھی طالبانوں کی، اس میں تو مولا عمر نے تقریباً سیٹل کر دیا تھا اس کو کہ جہاں ہے جیسے ہے اسی کو آپ وہ کر دیں، پرماننٹ کر دیں اس ایشو کو، تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم 40 سال سے خون کی ندیاں ہم بہا دیں چند ڈالر لے کے، ہم اپنی خون کی ندیاں بھی بہا دیں اور ادھر بھی خون کی ندیاں بہا دیں، اور 40 سال سے ہم خانہ جنگی کروا لیں چند ڈالر لے کے ہمارے فوجی، تو یہ تو بھائی یہ وہ خارجہ پالیسی ہے جس خارجہ پالیسی کے حق میں یا اس خارجہ پالیسی کے اگینسٹ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، یہ جو ریفرینڈم ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ جو 8 فروری کا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ہم پاکستانیوں نے، ہم نے اس خارجہ پالیسی کے حق میں یا مخالفت میں ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، ہم نے آزاد پالیسی ایک رکھنی ہے جس پالیسی کے اندر ہمارا ایک فرد واحد کا اور بطور قوم ہمارا فائدہ کس چیز کے اندر ہے، ہمیں وہ والی پالیسی رکھنی ہے، یا صرف 4 بندے جو ہیں سوئس بینکوں میں پیسے ڈلوا لیں، ان کے بچوں کو گرین کارڈ مل جائے اور وہ ساری غیر ملکی اشاروں کے اوپر جو ہے ایک پاکستان کو انہوں نے جہنم بنا رکھا اور جہنم آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بنا رہے، تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، تو جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو سر۔ بالکل زبردست، فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پھر نیکسٹ کوسچن لیتے ہیں۔ ابو حمدان بھائی آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ جی جی، مجھے صرف 1 منٹ اگر مل جائے، فہیم بھائی اگر آپ کیری آن کرتے ہیں تو اس کے بعد میں کرتا ہوں، فہیم بھائی۔ جی پہلے فہیم بھائی کو دیتے ہیں، فہیم بھائی اگر جی مائک آن جی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی باری، ٹھیک ہو گیا؟ جی اوور ٹو یو فہیم بھائی۔ اچھا فہیم بھائی شاید بزی ہیں، وہ میرے خیال سے ورچوئل جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے سب بہن بھائیوں کو یاد رکھیں 13
को हमारा जलसा हो रहा है इसी ग्रुप के थ्रू, तो उसमें इंशाल्लाह आप सब लोग इनवाइटेड हैं। वेलकम अली भाई, आपका भी। जीबू हमदान भाई। जी सर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ये जो नेवी की बात हो रही है, नेवी के शिप की जो डिप्लॉयमेंट है इस पर। सर पहली चीज़ आप ये देखें, खान साहब को ये लोगों ने इंटरनेशनली बदनाम करने की कोशिश की कि ये इजरायली एजेंट है, यहूदियों का एजेंट है, फलाना ढिमकाना।